فلسفہ آج ہم ڈسکس کریں گے. وی ہیو ناؤ فیو ٹاپکس ٹو فنش آور کورس. کچھ ٹاپکس رہ گئے ہمارے, پرابلی وہ انشاءاللہ 12 تاریخ تک کمپلیٹ ہو جائیں گے ہمارے. سو آج کی جو ڈسکشن ہے وہ ہے ماڈرنزم کی, اور ماڈرنزم کے حوالے سے جو ہم بات کریں گے وہ امپورٹنٹ ڈسکشن ہوگی ہماری. ماڈرنزم کو اردو میں ہم کہتے ہیں جدیدیت یا جدید. جدید کا مطلب ہوتا ہے نیا. اچھا, جو چیز نئی ہوتی ہے, جو چیز جدید ہوتی ہے, وہ پرانے سے مختلف ہوتی ہے. اب وہ جدید کوئی چیز ہو, جدید کوئی خیال ہو, جدید کوئی سوچ ہو, جدید کوئی کلچر ہو, جدید کوئی سوسائٹی ہو, اور جدید کوئی آئیڈیا ہو, جی وہ ختم ہو گیا. جدید کوئی سوچ ہو, جدید کوئی سیاست ہو, جدید کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو, وغیرہ وغیرہ. تو ماڈرنزم بیسیکلی جدیدیت, اور جدیدیت چاہے وہ آرٹ کی ہو, چاہے وہ کلچر کی ہو, چاہے وہ سوسائٹی کی ہو. تو جدیدیت کو آپ کسی بھی شکل میں, کسی بھی فارم میں, جدیدیت کو آپ کسی بھی شکل میں, کسی بھی فارم میں نیا کہہ سکتے ہیں جو کہ پرانی سے مختلف ہو. ٹھیک ہے. اچھا, جدیدیت کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جدیدیت یا ماڈرنزم واز اے موومنٹ. یہ ایک تحریک تھی which was about contemporary search for the new form of expression. یہاں سے اس جملے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک موومنٹ تھی, ایک تحریک تھی. سوال پیدا ہوگا کس چیز کی تحریک تھی, کس چیز کے لیے تحریک تھی؟ تو اس کا جواب اگلی ہی لائن میں موجود ہے, about contemporary search for new form of expression. ٹھیک ہے, نیو فارم آف ایکسپریشن کے لیے یہ ایک تحریک تھی. اچھا, نیو فارم ایکسپریشن کا مطلب یہ ہے کہ لوگ تنگ آ گئے تھے پرانی باتوں سے, پرانے خیالات سے, پرانے فلسفے سے, پرانی آرٹ سے, پرانی میوزک سے, پرانی فلاسفی سے. ٹھیک ہے, تو چند لوگوں نے یہ کوشش کی کہ جو پرانی, یہ جو اولڈ فلاسفی ہے, اولڈ لٹریچر ہے, اولڈ آرٹ ہے, اولڈ میوزک ہے, اس میں کچھ جدت لائی جائے. ٹھیک ہے, اس میں کچھ جدت لائی جائے, اس میں کچھ نیا پن لایا جائے, اس میں کچھ ایسی چیزیں لائی جائیں جو کہ پاسٹ سے مختلف ہو. ٹھیک ہے, یعنی پریزنٹ کے اندر جو ایگزسٹنگ فلاسفی, لٹریچر, آرٹ, میوزک, کلچر, لینگویج, ٹھیک ہے, لٹریچر, ان تمام چیزوں کے اندر جو چیزیں موجود ہیں اس کو چینج کیا جائے اور کوئی نئی طریقے سے, جدید طریقے سے آرٹ, لٹریچر, میوزک کو بنایا جائے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ پہلے کلاسیکل میوزک ہوا کرتا تھا, تو اس کلاسیکل میوزک کو ریپلیس کر کے پاپ میوزک کو لائیں گے. ٹھیک ہے, پہلے فوک میوزک ہوا کرتا تھا, اس فوک یعنی لوک داستان, لوک میوزک ہوا کرتا تھا, اس فوک میوزک کو چینج کر کے پاپولر میوزک یا پاپ میوزک کو لایا گیا, جس کے اندر ڈسکو, جس کے اندر نیو آرکیسٹرا, جس کے اندر نئے ٹیلنٹ, نئی آواز کو متعارف کرایا گیا. اسی طرح پرانی فلاسفی کو چھوڑ کر فلسفے کو نئی طریقے سے بیان کیا جانے لگا. ٹھیک ہے, فلسفے پہ لوگوں نے نئی طریقے سے کام کرنا شروع کیا اور جدید طور پر, جدید طریقے سے فلسفے کو ڈیفائن کرنے کی کوشش کی. اسی طرح آرٹ کی نئی فارم متعارف کرائی گئی. وہ جو پرانی طرز کی آرٹ تھا, جو فن تھا, اس کو نگلیکٹ کیا گیا اور نئے طریقے سے آرٹ کو ڈیولپ کیا گیا. اسی طرح آرکیٹیکچر,
पुराने ज़माने का जो आर्किटेक्चर था वो कुछ और था, नए ज़माने का जो आर्किटेक्चर था वो उसके अंदर जिद्दत लाई गई या जदीदियत लाई गई। ठीक है, सो इट वाज ऑल द एक्सप्रेशन और सर्च फॉर द न्यू फॉर्म एक्सप्रेशन कि कैसे आर्ट को नई तरीके से किया जाए, कैसे लिटरेचर को नई तरीके से लिखा जाए, कैसे म्यूजिक को नई तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, कैसे फिलॉसफी के अंदर नए पन को, नई चीज़ों को लाया जाए। ठीक है, सो अब अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सिंपल आप ये बता सकते हैं कि ये एक मूवमेंट थी जिसका बुनियादी मकसद ये था जिसका बुनियादी मकसद ये था कि जो कंटेम्प्रेरी सर्च है, यानी जो मौजूदा दौर की सर्च है, उसमें से नए तरीक़ेकार मुतारिफ कराए जाएँ जो कि पास्ट से मुख्तलिफ हो या माजी से मुख्तलिफ हो। ठीक है, इट वॉज अ ब्रेक विद द पास्ट लिटरेचर, म्यूजिक एंड फिलोसफी। ठीक है, इसी बात को अगली लाइन में क्लियर कर दिया गया कि ये एक ब्रेक था, एक समझ लें कि ठहराव था, एक रुकावट थी और एक स्टॉप था ये कि जहाँ से नए नई चीज़ों का आगाज़ हुआ और पुरानी चीज़ों को या फिर इग्नोर कर दिया गया या उसको इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज मॉडर्निज्म। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, किसी के पास कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। नो क्वेश्चन? ठीक है, अब इस मॉडर्निज्म के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे उसको हम डिस्कस करेंगे एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी के हवाले से। ठीक है, हमने मॉडर्निज्म डिस्कस किया जी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है दौरे हाजिर, यानी उस वक्त की बात कर रहे हैं हम, 1917 1960 की बात करें तो उस वक्त के दौरे हाजिर में। ठीक है, कंटेम्प्रेरी का मतलब है मौजूदा टाइम, उस वक्त का मौजूदा टाइम। जैसे आप कहेंगे भाई मैं या हम जो हैं एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस दौर में आप रह रहे हैं उस दौर में मैं भी रह रहा हूँ। ये 2020 में मैं भी जिंदा हूँ और 2020 में आप भी जिंदा हैं, तो इसको हम कहेंगे कंटेम्प्रेरी पीरियड। अगर हमारे बारे में कभी लिखा जाएगा तो ये कहा जाएगा कि दे वर द कंटेम्प्रेरी, यानी मैं भी इस दौर का रहने वाला था और आप सब भी इस दौर के रहने वाले हैं। इसको हम कहते हैं कंटेम्प्रेरी या मौजूदा टाइम पीरियड। ठीक है, ठीक है जी। तो अब मॉडर्निज्म के अंदर बहुत सी ऐसे आइडियाज हैं जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं और जो पहला आइडिया हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी। ठीक है, जहां भी लफ्ज एंथ्रोपो आ जाएगा इसका मतलब है ह्यूमन। ठीक है, जहां पे भी लफ्ज एंथ्रोपो की बात होगी इसका मतलब होगा ह्यूमन या इंसान। और जहां पे भी लफ्ज सेंटर या सेंट्रिसिटी आ जाएगा इसका मतलब है मरकज। ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी यानी इंसान मरकज है हर चीज का। मॉडर्निज्म का ये फलसफा हमें ये बता रहा है कि इस कायनात में हर चीज जो है उसका मरकज इंसान है। ठीक है, अब ये जो बात हमने की है कि मॉडर्निज्म ये कह रहा है कि इस कायनात का जो मरकज है वो इंसान है और तमाम चीज़ें इस कायनात में इंसान के लिए ही मौजूद हैं। लिहाजा इंसान जो है उसके रेफरेंस से तमाम चीज़ें हमें समझनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ जो मौजूद है वो इंसान के लिए है। ठीक है, एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी। अच्छा, एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी का जो मकसद है, जो मतलब है, वो ये बता रहा है कि इंसान मरकज है। लेकिन इस बात को अगर गौर करें तो इस बात का क्लैश होता है मजहब से। मजहब जो है वो एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी को नहीं मानता। ठीक है, तो फिर मजहब किसको मानता है? मजहब मानता है थियोसेंट्रिसिटी, जो यहाँ लिखा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। थियो, THEOCENTRICITY। ठीक है, थियोसेंट्रिसिटी का मतलब ये है
کہ ہر چیز کا جو مرکز ہے وہ خدا کی ذات ہے. یعنی مذہب کیا کہہ رہا ہے؟ مذہب خدا کی ذات کو اس کائنات کا مرکز قرار دے رہا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ خدا سے شروع ہوتی ہے، خدا پہ ختم ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں تھیو، THEO، تھیو سینٹریسٹی. تو دس تھیو سینٹریسٹی از ٹوٹلی اپوزٹ ٹو دا اینتھروپو سینٹریسٹی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ماڈرنسٹ جو فلسفہ ہے وہ مذہب کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا، اور وہ زیادہ اہمیت جو ہے وہ انسان کو دیتا ہے، اور یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ انسان ہی کے لیے کائنات کی تمام چیزیں ہیں، اور انسان ہی مرکز ہے اس کائنات کا. لہٰذا ہر کام، ہر چیز جو ہے وہ انسان کے ریفرنس سے ہی ہونی چاہیے، انسان کے لیے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور انسان کے واسطے ہونے چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان ہی کے لیے وہ چیزیں اس کائنات کے اندر موجود ہیں اور اسی کو ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ ہے اینتھروپوسینٹرسٹی کی ڈیفینیشن اور انڈرسٹینڈنگ. اینتھروپوسینٹرسٹی یہ ہمیں بتاتی ہے کہ دا موسٹ سگنیفیکنٹ اینٹی ان دا ورلڈ از ہیومن. اس دنیا میں، اس کائنات میں جو سب سے اہم ترین مخلوق ہے، ذات ہے، وہ ہے انسان. ٹھیک ہے. تو یہ جو جملہ ہے یہ تصادم ہے اس جملے کے ساتھ کہ اگر میں ریپلیس کر دوں دا موسٹ سگنیفیکنٹ اینٹی ان دا یونیورس از گاڈ. ٹھیک ہے. تو یہ اس جملے کے بالکل اگینسٹ ہے. یو کین انڈرسٹینڈ کہ واٹ ماڈرنزم از ٹرائنگ ٹو سے that everything begins with the human and everything ends with the human, everything for the human, to the human, by the human. ٹھیک ہے. تو آج سنیے جملہ کہ everything begins with the human and everything ends with the human and everything ends with the human and everything for the human, by the human, to the human. ٹھیک ہے. انسان کے لیے، انسان کے ذریعے. ٹھیک ہے. تو تمام چیزیں جو ہیں وہ مرکز ہے، وہ انسان کا حصہ. تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو اینتھروپوسینٹرسٹی ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہیومنز آر سپیریئر ٹو نیچر. انسان نیچر سے سپیریئر ہے. کیا خیال ہے آپ کا کہ کیا انسان نیچر سے سپیریئر ہے، فطرت سے سپیریئر ہے؟ یعنی فطرت میں تمام چیزیں موجود ہیں، چرند پرند، آسمان اور جانور، پودے، پہاڑ، زمین، سمندر. یہ جملہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہیومن یعنی انسان جو ہے وہ نیچر میں تمام چیزوں سے سپیریئر ہے یا ٹاپ پر ہے. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ آپ کی رائے میں جاننا چاہتا ہوں. اگر آپ پارٹیسپیٹ کریں تو اچھا ہوگا. ریزن بھی دینا پڑے گا، صرف نو لکھ کے کام نہیں چلانا ہے. آپ کو ریزن بھی دینا ہوگا کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. جی سمامہ حسین، آپ نے لکھا ہے نو، تو نو ہونے کی وجہ بھی بتائیں کہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ انسان سپیریئر نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹرز کے اگینسٹ انسان کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. یہاں پہ بات یہ نہیں ہو رہی کہ نیچرل ڈیزاسٹر، سپیریئر کی بات یہ ہو رہی ہے. عقل و شعور، ٹھیک ہے، وہ تو کسی کی بھی آگے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. عقل و شعور کے اعتبار سے انسان وہ واحد مخلوق ہے جو نیچر کی تمام چیزوں پر حاوی ہے. لہذا اگر نیچر کی تمام چیزوں پر انسان عقل و شعور کے مطابق حاوی ہے، اور عقل و شعور اگر کسی اور کے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب انسان سپیریئر ہو گیا. یہ یہاں پہ کہا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسان وہ واحد مخلوق ہے جو عقل و شعور کے لیول پر تمام جو مخلوقات ہیں ان سے سپیریئر ہے، اور ان سے سپیریئر ہونے کی وجہ پہ یہ ہے کہ عقل و شعور کی بنیاد پر انسان افضل ہے، جیسے کہ سین نے یہاں پہ لکھ کے بتایا. ٹھیک ہے.
اچھا، سمیہ اشرف کہہ رہی ہیں کہ نو بیکاز ایوری تھنگ ڈیپینڈ آن نیچر ناٹ ان ہیومن بینگ ایز نیچر از مور پاورفل دین ہیومن. اچھا، یہاں پہلے ایک بات کلیئر کر لیں کہ نیچر کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، جب ہم یہ ڈیفائن کر لیں گے کہ نیچر کا مطلب کیا ہے تو آپ کی بات اور اس کے اندر وزن آ جائے گا. نیچر سے مراد ہماری یہ ہے دس ہول یونیورس، اور اس ہول یونیورس کے اندر مختلف مخلوقات موجود ہیں. ٹھیک ہے، اور ان مختلف مخلوقات کے اندر انسان بھی موجود ہے. اور اگر تمام مخلوقات کو اکٹھا کیا جائے، یکجا کیا جائے بشمول انسان، تو ان تمام مخلوقات میں سے جو درجہ سب سے ٹاپ پر ہے وہ ہے انسان کا. یعنی نیچر میں موجود تمام چیزیں، اس فطرت میں موجود، اس کائنات میں موجود جتنی چیزیں موجود ہیں، اگر ان کو یکجا کیا جائے تو پتہ یہ چلے گا کہ ان تمام مخلوقات میں سے جو سب سے سپیریئر جو مخلوق ہے وہ انسان ہے، کیونکہ اس کے پاس عقل اور شعور ہے. اب اگر جس کے پاس عقل اور شعور ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دوسروں کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کوئی بھی جانور انسان کو کنٹرول نہیں کر سکتا، اور نہ ہی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا. کبھی دیکھا آپ نے کہ کوئی اگر جنگلی جانور ہے وہ کسی انسان کو کنٹرول کر کے اپنے مطابق کوئی کام کرواتا ہو؟ لیٹ سے کہ اگر ہم بات کریں وائلڈ ڈاگ کی یا لائن کی، کبھی دیکھا ہے کہ لائن نے انسان کو کنٹرول کر کے اس کو سدھا کر اس کو کنٹرول کر کے اپنے مطابق کوئی کام کروایا ہو؟ یعنی کبھی شیر نے انسان کو کنٹرول کر کے کہا ہو بھائی اب تم میرے لیے شکار کر کے لے کے آؤ، رائٹ؟ لیکن انسان نے شیر کو کنٹرول کر کے اس کو سرکس میں استعمال کیا. ایسا ہے؟ یہ نہیں. انسان نے ڈاگ کو کنٹرول کر کے اس کو اپنے مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا اور کرتا ہے. انسان مختلف جانور کو کنٹرول کر کے اس کو اپنے مطابق ڈھال سکتا ہے، لیکن کوئی بھی جانور اب تک انسان کو کنٹرول کر کے اپنے مطابق ڈھالنے میں ناکام رہا. تو سپیریئر کون ہوا؟ جی، سو ہو از سپیریئر دین؟ آئی بات کچھ سمجھ میں یہاں تک آپ کو؟ ٹھیک ہے، میرے خیال سے کوئی جواب نہیں آیا اس کا مطلب سب کو ایگزیکٹ بات سمجھ میں آ گئی ہے. تو اگر سب کو ایگزیکٹ بات سمجھ میں آ گئی تو اس کا مطلب یہ کہ پیپر کے اندر بھی پھر ایسے پیپر ہونا چاہیے جس کا جواب بھی زبردست ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. سو ہیومن آر سپیریئر ٹو نیچر. اب یہ پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اینتھروپوسینٹریسٹی کا. دیکھیے دا ویلیو آف ہیومن لائف، جو انسان کی زندگی کی ویلیو ہے وہ ہے انٹرنسک. The value of human life is intrinsic. اس کا کیا مطلب ہے intrinsic کا؟ یہاں تو جملہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ the value of human life، انسان کی قدر is intrinsic کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ the value of human life is intrinsic تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی جو قدر ہے وہ ہر حال کے اندر نیچرلی انٹرنسک ہے. نیچرلی انٹرنسک کا مطلب ہے کہ انسان کی قدر ہر کنڈیشن کے اندر اس کی قدر جو ہے موجود ہے. قدر کا مطلب ہوتا ہے ویلیو. یعنی انسان کی ویلیو، انسان کی زندگی کی ویلیو کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کو کنڈیشنل نہیں کر سکتے، اس کو کسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. بلکہ اگر انسان کی زندگی کی ویلیو ہے
تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی زندگی کو بچانے کے لیے ہر کوشش ہونی چاہیے، اور انسان کی زندگی کو ضائع کرنے کے لیے جو بھی ضائع کرنا چاہتا ہے اس کو یہ حق نہیں کہ کسی انسان کی زندگی کو ضائع کرے. ٹھیک ہے. تو ویلیو آف ہیومن لائف از انکریزنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہیومن از ویلیوبل بائی نیچر، نیچرلی کنفرمڈ ہے. یہ انسان کا لفظ جیسے ہی آئے گا تو انسان کی زندگی کا لفظ آئے گا، اور جیسے ہی انسان زندگی کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قدر بہت زیادہ ہے. جانور مر جاتے ہیں، درخت سوکھ جاتے ہیں، پرندے مر جاتے ہیں، انوائرمنٹ خراب ہو جاتا ہے، لیکن انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ضائع ہونے سے بچانے کی ہر کوشش کرنی چاہیے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہاسپٹلس کے اندر، ایمرجنسی کے اندر اگر کوئی پیشنٹ لایا جاتا ہے تو یو مسٹ ہیو سین کہ اس کو بچانے کے لیے جتنے بھی اسٹاف ہوتا ہے، جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی بھرپور کوشش کرتے ہیں اس زندگی کو بچانے کے لیے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کو بالکل لائف ہے، لفظ ایمرجنسی ہو ہی نہ. ایمرجنسی کیوں بھائی؟ لفظ ایمرجنسی کا استعمال ہونا ہی نہیں چاہیے. لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو کریٹیکل پیشنٹ آتا ہے اس کو ڈائریکٹلی ایمرجنسی وارڈ میں لے کے جایا جاتا ہے اور اس کی اسی وقت ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دی جاتی ہے، ایز کمپیئر ٹو اگر کوئی او پی ڈی میں ہوتا ہے اس کو نارمل ٹریٹ کیا جا رہا ہے اس لیے کہ اس کی جان کو خطرہ نہیں ہوتا. تو جس کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اس کو بچانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی جانور یا کسی پودے کے لیے کوئی ایمرجنسی نافذ ہوئی ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے اور ہمیں درخت لگانے اور ہمیں جانوروں کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ راتوں رات جو ہے وہ کوئی ایمرجنسی نافذ ہو جائے اور ان تمام چیزوں کو بچایا جائے. ٹھیک ہے. تو ویلیو کس چیز کی ہے؟ ویلیو ہیومن لائف کی، اور یہ ہیومن لائف کی جو ویلیو وہ ہے انٹرنل یعنی نیچرل، اور اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. ہر دور میں، ہر جگہ، ہر پیریڈ کے اندر انسان کو کی ویلیو رہی ہے، ویلیو ہے اور ویلیو رہے گی، اور یہ ویلیو نیچرل ہے. یہ پوائنٹ کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ جی سب سونے لگ رہے ہیں. پوائنٹ کی کلیئر ہوا؟ اقرا، ہمنا، ہانیہ، فضا؟ جی سر کلیئر ہے. کلیئر ہے. ٹھیک ہے. ہمنا کو تو کلیئر ہو گیا، باقی کا نہیں پتا. کونین، نصیر؟ کلیئر ہے. فضا، ملائکہ؟ چلیں جی، سب کو کلیئر ہو گیا، سب نے میسج کر کے بتا دیا. اب اگر ہم نے یہ بات مان لی کہ دا ویلیو آف ہیومن لائف از انکریزنگ، تو اس سے ایک بات اور نکل کے سامنے آ گئی، اور وہ کیا کہ ہیومنس آر ناٹ ریسورسز. اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے یہ، اور یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ جب وہ اس جملے کو غور کریں کہ ہیومن آر ناٹ ریسورسز، تو اس سے ایک بات آپ لنک کریں کہ ہماری یہاں دنیا کے اندر آرگنائزیشن میں ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہوتا ہے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ. ٹھیک ہے. سنیں کبھی ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا نام؟ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں جاب، ہیومن ریسورس لفظ سنا ہوگا آپ سب نے. کیا مطلب ہوتا ہے ہیومن ریسورس کا؟ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کا کیا کام ہوتا ہے؟ ہیومن ریسورس
یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومنس آر ناٹ ریسورسز، اور یہاں پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ معاشرے کے اندر آرگنائزیشن میں ڈپارٹمنٹ باقاعدہ قائم ہیں، اور وہ باقاعدہ ڈپارٹمنٹ کے نام کیا ہوتے ہیں؟ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیومن آر ناٹ ریسورسز، ریسورس کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اب آئیے اس کو سمجھتے ہیں، پھر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ اس وقت میرے اور آپ کے پاس ایک ریسورس ہے جس کی وجہ سے ہم ایک دوسرے سے اس وقت کنیکٹڈ ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت میرے اور آپ کے پاس ایک ریسورس ہے جس کی وجہ سے ہم سب آپس میں کنیکٹڈ ہیں۔ وہ کیا ریسورس ہے جس کی وجہ سے ہم کنیکٹڈ ہیں؟ موبائل فون یا انٹرنیٹ۔ ٹھیک ہے، یعنی سب سے پہلے تو آپ کے پاس موبائل فون ہونا چاہیے، لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، اور جب لیپ ٹاپ ہو گیا یا موبائل فون ہو گیا تو آپ کے پاس انٹرنیٹ ہونا چاہیے۔ اب اگر انٹرنیٹ ہو گیا تو آپ کے پاس زوم کی ایپ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے یہ تینوں ریسورسز پورے ہوں گے میرے اور آپ کے درمیان کنیکٹیویٹی قائم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ ریسورس کہیں موجود نہیں ہوں گے تو میرے اور آپ کے درمیان کنیکٹیویٹی خراب ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ریسورس نہ ہونے کی وجہ سے اگر فرض کیجئے کہ ریسورس موجود ہے، یعنی انٹرنیٹ موجود ہے لیکن موبائل فون نہیں ہے، انٹرنیٹ موجود ہے لیکن لیپ ٹاپ کام نہیں کر رہا، اور اگر لیپ ٹاپ یا موبائل فون جو ہے وہ اس قابل نہیں کہ وہ کام کر سکے تو وہ ہمارے لیے بیکار ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جب وہ چیز بیکار ہو جائے گی تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ ہم اس کو کام دے چکے ہوں گے، ہم اس کو کافی استعمال کر چکے ہوں گے، تو ہم اپنی خراب چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ جو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، بننے قابل نہیں ہوتی، صحیح ہونے قابل نہیں ہوتی، کافی استعمال ہم کر لیتے ہیں، تو پھر ہم آخر میں اس کے ساتھ کیا رویہ رکھتے ہیں؟ جی، کیا رویہ رکھتے ہیں ہم ان چیزوں کے ساتھ جو خراب ہو جاتی ہیں، قابل استعمال نہیں ہوتی؟ پھینک دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ری سائیکل وائکل نہیں کرتے ہم اس کو پھینک دیتے ہیں، بعد میں کوئی اور ری سائیکل کر کے دوبارہ ہم دے دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس چیز کو پھینک دیتے ہیں اس لیے کہ وہ چیز ہمارے لیے قابل استعمال نہیں ہوتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ریسورسز ہم ان چیزوں کو کہتے ہیں جو جب تک آپ کے استعمال میں ہیں تو ان کی اہمیت ہے، اور جب وہ چیزیں آپ کے استعمال کے قابل نہیں رہتی تو آپ اس کو گاربیج کر دیتے ہیں، آپ اس کو ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں، آپ اس کو دنیا سے فنا کر دیتے ہیں، یا آپ اس کو ضائع کر دیتے ہیں، ایون کہ آپ اس چیز کو گھر پہ رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ٹھیک ہے، تو اب اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ جملہ جو لکھا ہوا ہے کہ ہیومنس آر ناٹ ریسورسز، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کو کسی چیز کی طرح ڈیل نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کوئی چیز نہیں ہے کہ آج اگر کام آ گیا اور کل اگر کام نہیں آئے تو اس کو اگنور کر دیا جائے، اس کو نقصان پہنچا دیا جائے، یا اس کو ضائع کر دیا جائے، یا اس کی بے عزتی کر دی جائے۔ ٹھیک ہے، ڈونٹ ٹریٹ ہیومن ایز ریسورسز، ٹریٹ ہیومن ایز ہیومن۔ ہماری آرگنائزیشن میں کیا ہوتا ہے؟ ہماری آرگنائزیشن میں انسانوں کے ساتھ انسانی سلوک نہیں ہوتا، ان کے ساتھ مشینوں اور چیزوں جیسا سلوک ہوتا ہے۔ کہیں آپ غلطی کریں گے، آپ کو غلطی کرتے ہی آپ کو ڈانٹ پڑے گی، آپ کو جاب سے نکال دیا جائے گا، آپ کی سیلری کاٹ دی جائے گی، یا آپ کو برا بھلا کہا جائے گا۔ یہ ہے انسان کی اہمیت، یعنی جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے، اسی انسان کو جو آرگنائزیشنز ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، وہ اس سے بدترین رویے رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین رویے کے ساتھ دنیا میں بھیجا
اور کیونکہ اللہ نے منتخب کیا انسان کو اشرف المخلوقات بنانا، اور اللہ نے عزت دے کے انسان کو پیدا کیا اس کائنات کے اندر، اسی انسان کو ہمیں ریسورس استعمال کرنا ہے۔ ہر انسان کی اپنی اہمیت ہے، ہر انسان کی اپنی ویلیو ہے، اور انسان کی ویلیو یہ ہے کہ وہ نیچرل، یعنی نیچر نے انسان کو اس طرح پیش کیا، لہذا ہمارا ایک فرض ہے کہ ہم انسان کو ریسورس کے طور پہ نہ لیں۔ ریسورس یہ ہوتا ہے کہ جب تک کام نکلا، اور جب کام نہیں نکلا تو اس کو ٹیشو کی طرح اٹھا کے پھینک دیا۔ انسان کو کبھی اپنے ذاتی ریسورس کے لیے استعمال نہیں کرا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان کی مدد نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی انسان دوسرے انسان کی مدد کے قابل ہے تو اس کو کرنی بھی چاہیے، لیکن اگر کوئی مدد کے قابل نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس انسان کی عزت کم ہو جائے، ٹھیک ہے، اس انسان کی اہمیت کم ہو جائے۔ جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح اگر کوئی برا باپ ہے اور وہ اب بوڑھا ہو چکا ہے اور وہ کام کرنے کے قابل نہیں ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد جو ہے اس کے ساتھ جو رویہ ہے وہ کیسا رکھتی ہے۔ وہ باپ جس نے ساری زندگی اپنے بچوں کے لیے محنت کی، قربانیاں دی، گرمی سردی خزاں بہار آندھی طوفان میں اپنے بچوں کا خیال رکھا، ان کی صحت کا خیال رکھا، ان کے لباس، ان کی خوراک کا خیال رکھا، اور جب وہی باپ بوڑھا ہو جاتا ہے تو ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ وہ ایک طرف چرپائی کے لیٹا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اپنی جو چیزیں مانگ رہا ہوتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے جب اس کی اولاد اس کی بات کو نہیں سنتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اولاد نے اپنے باپ کو ریسورس کے طور پر استعمال کیا، جب وہ کسی کام کرنی ہے، نوکری کرنی اور کسی کا کام کرنی ہے تو اس کو اگنور کر کے ایک طرف پھینک دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو وی شوڈ ناٹ ایکچولی گیو سم تھنگ لائک دس از ایکچولی واٹ وی کال ہیومن آر ناٹ ریسورسز۔ انسان جو ہے وہ اس کو ریسورس کے طور پہ ہمیں نہیں لینا چاہیے۔ یہاں تک بات کلیئر ہے آپ سب کو؟ اور کلیئر ہوگی بات تو آپ کسی کے سامنے ابھی کہہ سکتے ہیں کہ ہیومن ریسورس کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ہے ہی غیر انسانی ڈپارٹمنٹ، ٹھیک ہے۔ ہیومن ریسورس کا ڈپارٹمنٹ اس وقت صحیح ہوگا جب وہاں پر ہائر کرنے والے لوگوں کو ایکول عزت دی جائے گی، یہ نہیں کہ جو عزت پیون کی نہیں ہے وہ عزت جو ہے وہ کسی اور کی ہے، چاہے وہ پیون ہو، چاہے وہ کوئی عام امپلائی ہو یا کوئی اور ہو، سب کی ایکول رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور سب اپنی خوشی کے مطابق کام کریں گے تو ان کی عزت ہونی چاہیے، اور اگر کوئی کام نہیں کرنا چاہے گا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی بے عزتی کر دیں یا اس کی بے عزتی کر کے مثال دیں۔ جی بالکل، جب ویلیو کی بات ہوگی تو ایکوالٹی کی بات ہوگی، اور سب انسان جو ہے برابر ہیں تو سب کی ایکوالٹی جو ہے وہ ایک ساتھ ہونی چاہیے، بالکل بات کی جائے گی۔ اچھا، دو قسم کی اینتھروپوسینٹرزم ہوتی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں کلیکٹیو اینتھروپوسینٹرزم، اور ایک کو ہم کہتے ہیں انڈیویجول اینتھروپوسینٹرزم، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اجتماعی اینتھروپوسینٹرزم اور انفرادی اینتھروپوسینٹرزم۔ اگر آپ کے ذہن میں اینتھروپوسینٹرزم کا کانسیپٹ کلیئر ہے تو یہ کلیکٹیو اور انڈیویجول سمجھنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ آل ہیومن ہیو ریسپانسبلٹی ٹورڈس انوائرمنٹ، جب ہم کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کی رسپانسبلٹی ہے انوائرمنٹ کی طرف، یعنی ان کا فرض ہے کہ وہ ماحول کی کیئر کریں، ماحول کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی لیں، تو یہ مثال کس چیز کی ہے؟ یہ ہے کلیکٹیو اینتھروپوسینٹرزم کی۔ ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماحول کی کیئر کرے، ماحول کی ترقی کرے، ماحول کے لیے کام کرے اور ماحول کو مینٹین رکھے، یعنی انوائرمنٹ کی بات کریں۔ تو اس کا مطلب ہے جب ہم اجتماعی طور پہ تمام لوگوں کی بات کریں تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کی۔ یہ کس چیز کی ایگزامپل ہے؟ دس از ایگزامپل آف کلیکٹیو اینتھروپوسینٹرزم۔ جبکہ جو انڈیویجول اینتھروپوسینٹرزم ہے وہ اس بات پہ زور دیتی ہے the significance and importance of individual value of human in the world، کہ انفرادی انسان کی اس دنیا میں کیا ویلیو ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہر انسان
جو ہے اس کو اہمیت دینی چاہیے، اس کی اہمیت کا پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ انڈیویجول اینتھروپوسزم ہمیں بتا رہا ہے دا سگنیفیکینس اینڈ امپورٹنس آف انڈیویجول ویلیو، یعنی انفرادی ویلیو، ہر انسان کی الگ الگ ویلیو موجود ہے، قدر موجود، رسپیکٹ موجود ہے، انڈیویجول ویلیو آف ہیومن ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے، تو اگر ہم یہ بات سمجھ لیں تو کوئی بھی انسان کسی کی بے عزتی نہیں کرے گا، کوئی بھی انسان کسی کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے تباہ نہیں کرے گا، کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی بھی انسان کسی دوسرے انسان کو کمتر نہیں سمجھے گا، کوئی بھی انسان کسی انسان کو نیگیٹو سمجھے گا. جیسا کہ ویسٹرن معاشرے کے اندر جو ڈیولپ معاشرے ہیں اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ کون امیر ہے کون غریب ہے. مثال کے طور پہ امریکہ اور کینیڈا میں اگر کوئی ایک مل آنر ہے، اگر اس کی بہت بڑی فیکٹری ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے برابر والا گھر جو ہے وہ کسی سویپر کا ہو سکتا ہے. یہ نہیں کہ جو مل آنر ہے وہ کسی ایسی جگہ رہے گا کہ جہاں پر صرف اور صرف امیر ترین لوگ ہی رہتے ہیں. لیکن اگر کوئی سویپر ہے تو اس کے برابر میں کوئی منسٹر بھی رہ سکتا ہے، اس کے گھر ہو سکتا ہے، پاسبلٹی ہے، کیونکہ سب کا یہ حق ہے، یہ سب کا یہ رائٹ ہے. ٹھیک ہے، تو سب کا اگر یہ رائٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جہاں تک ہم انڈیویجول اینتھروپوسزم کی بات کرتے ہیں تو وہ ویسٹرن ورلڈ کے اندر کافی حد تک کامیاب ہے اور اس میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہمارے مارکیٹ کے اندر اس کی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، پلیز اس کا اسکرین شاٹ لے کے مجھے دے دیں. یہ 1 منٹ رہ گیا ہے یہ سیشن ختم ہونے میں. اسکرین شاٹ لے کے مجھے آپ بھیج دیں اٹینڈنس کا، تاکہ پھر میں دوسرا سیشن شروع کروں جو کہ 10 15